بھی سننے میں ملتی ہیں۔ اور یہ جو انسانوں کو یا پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا تھا، یوں تو پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کے بعد ماضی وجود میں آیا، اور اس پہ مختلف سیاسی جماعتیں وقتاً فوقتاً بنتی رہیں، اور انہوں نے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کو حل کرنے کی کوشش بہت کی، لیکن بظاہر تمام سیاسی جماعتیں ناکام نظر آ رہی ہیں۔ ایسی کوئی سیاسی جماعت اس وقت پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے پاس پاکستان کے تمام مسائل کا مکمل حل اور ان کا کوئی پروگرام موجود ہے۔ اور یہ تمام تر جماعتیں جو ہیں یہ جمہوری ہیں، یہ اس ملک کے اندر بنائی گئی جماعتیں ہیں، جہاں پہ بنائی گئی مختلف نظریات پہ بنائی گئی، کسی کا روٹی کا نظریہ، کسی کا کپڑے کا نظریہ، کسی کا مکان کا نظریہ، لیکن بظاہر یہ ساری چیزیں عوام تک پہنچنے میں آج تک ناکام رہی۔ اسی دوران پاکستان کے اندر کچھ تندرست دماغ مل بیٹھے اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و فلسفے پہ ایک نئی سیاسی پارٹی بنا ڈالی، اور اس سیاسی پارٹی کو یونائٹڈ پاکستان پارٹی کہتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ چیف آرگنائزر یونائٹڈ پاکستان پارٹی جناب اعظم اکرام صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یونائٹڈ پاکستان پارٹی کا تعارف بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر راولپنڈی ڈویژن، مہمان نئے خصوصی چیئرمین وین گارڈ کاؤنسل شمسان خالد صاحب، وین گارڈ کاؤنسل ممبر نوید اختر کینی صاحب، صوبائی صدر وائس محترم خالد خان صاحب، وین گارڈ نیشنل اور یونائٹڈ کشمیر پارٹی، میرے نہایت ہی قابل قدر سامعین جن سے میں مخاطب ہوں بطور خاص، اور یہ نہایت ہی خوشی کا اور مسرت موقع ہے کہ آپ دوستوں سے میں مخاطب ہوں، اور یہ انتہائی میرے لیے شرف کی بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس اجتماع کی نمائندگی کا شرف مجھے میسر ہے، یقیناً یہ اس سے بڑا شرف شاید ہی کسی انسان کو میسر آ سکے۔ یہ تو میرا دعویٰ ہے، لیکن میرے پاس دلیل بھی ہے اور جذبات بھی ہیں کہ میں اس کیفیت کو بیان کر سکوں، اور یقیناً جیسے یہ نشستیں قائم رہیں گی اور آپ دوستوں سے جو ہے یہ نشست چلتی رہے گی تو یہ چیز مزید واضح ہوتی رہے گی کہ یہ اس اجتماع کی اہمیت کیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو پارٹی ہے یونائٹڈ پاکستان پارٹی، بنیادی طور پر اس کا جو مقصد ہے اور یہ ہمیں یہ اجتماع کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اس کو قائم رکھنے کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، یہ سوال یقیناً ایک حساس ذہن کا سوال ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم اس اجتماع کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی انسان کو اگر عمل کرے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ کا ہونا لازمی ہے۔ بغیر سوچ کے کسی بھی عمل کو اختیار کرنے سے انسان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھے یا کوئی نہ کوئی نظریہ رکھے، کوئی نہ کوئی اعلیٰ مقصد اپنے ذہن میں رکھے۔ یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کائنات پیدا کی ہے اور اس کا جو محور ہے، اس کا جو مرکز ہے،
اس کا جو اس ذات کا جو ماسٹر پیس ہے وہ انسان ہے، اور اس سے تقاضا یہی ہے کہ وہ ماسٹر پیس بنتا ہی تب ہے کہ جب اس کے ذہن میں کوئی اعلیٰ مقصد ہو، اور بغیر مقصد کے زندگی گزارنا یقیناً وہ اپنے اس مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرتا۔ تو ضروری پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی اعلیٰ مقصد جتنا اعلیٰ ہوگا عمل بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا، اور اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی جامع ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے پہلی بات۔ تو اس کو ایک اور طریقے سے بیان اگر ہم کریں کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس کا تعارف میں ابھی اپنی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن ان ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا یہ قول ہے، ان کی کتاب ہے جتلہ البالغہ، اور یہ بھی ان کی ماسٹر پیس ہے، پوری عالم اسلام میں اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر وہ زیر مطالعہ ہے، وہاں پر پڑھائی جاتی ہے کتاب۔ اور ہمارے لیے ایک باعث شرف یہ ہے کہ ان کا وہ اس خطے کے، اور ہم ان سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا نوجوان ان سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اس کو ہمیں محتاجگی نہیں ہے کہ ہم کسی یورپین مفکر کو جو ہے ان کے مقابل بھی پیش کر سکیں، اور جبکہ ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس کا پروگرام اتنا جامع ہے، اتنا عالمگیر ہے کہ ہمیں محتاجگی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی اور فلسفی سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ رہنمائی حاصل کرنا کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کا ایک قول ہے کہ العبادت حق اللہ علی عبادہ، کہ عبادت جو ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کی اپنے بندوں پر، یعنی جب ہم عبادت کرتے ہیں اور تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم وہ حق ادا کرتے ہیں جو کہ اس خالق کا حق ہے مخلوق سے۔ اس پر سندھی نے یوں بیان کیا ہے کہ انسان ایک علمی نظریہ رکھے، کسی بھی اجتماع میں ایک علمی نظریہ ہو اور اس پر ایک عملی قوت ہو، یعنی محض عقیدہ نہ ہو، محض سوچ نہ ہو، بلکہ اس پر ایک عملی طاقت کا بھی ہونا لازم ہے، تب بات مکمل ہوتی ہے۔ تو عبادت کے جو معنی ہیں بنیادی طور پر وہ شعور ہے، اور شعور کے ساتھ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جتنا بڑا علم ہوگا، جتنا بڑا نظریہ ہوگا، اتنا ہی پائیدار عمل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی ویل انٹیگریٹڈ اس کے نتائج ہوں گے۔ اور اسی طرح سے بغیر علم کے جب بھی عمل ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ نقص ہوگا۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کوئی بھی اجتماع جو ہے وہ اس کے پیچھے کار فرما ایک سوچ ہونا، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہونا، یہ چیز اہم ہے، اس کوئی نہ کوئی نظریہ ہونا، یہ چیز ضروری ہے۔ اور پھر وہ جو معاشرہ ہو، وہ جو ایک عملی طاقت وہاں پر قائم ہو، وہ اصل میں اسی نظریے کے مطابقت میں ہو، اس پر وہ نظریہ فائق ہو، اس پر وہ نظریہ غالب ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی بغیر ایک اجتماع جس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ یقیناً وہ معاشرہ جو ہے وہ بے راروی کی طرف جائے گا، وہ انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اور نتیجے میں معاشرے میں انارکی اور فساد اور طبقات پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر تجزیہ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں بہت مفکرین تو پیش کیے جاتے ہیں، ان کے نام لیے جاتے ہیں، جیسے کچھ کی تصویریں بھی ہمارے یہ پیچھے لگی ہیں، لیکن ان کی صحیح تعلیمات سے ہمارے نوجوانوں کو آگاہ نہیں کیا جاتا۔ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا کوئی واضح نہیں ہے، یعنی جتنے افراد ہیں جتنے لوگ ہیں اتنی ان کے حوالے سے آراء پائی جاتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں بتاتا واضح طور پر کہ وہ ایک غیر فرقہ وارانہ ایک نیشن سٹیٹ کا تصور دیتے تھے، ایک سیکولر نیشن سٹیٹ کا تصور دیتے تھے۔ لامذہبیت کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک بحیثیت سٹیزن کہ تمام انسانوں کو بلا امتیاز مذہب جو ہے اس کے تشکیل کرنے کے قائل تھے، اس بات کو کوئی بیان نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں جو مین سٹریم جو تعلیمی نظام ہے وہ اس چیز کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نظریہ
کا ہونا اور اس کے اوپر عملی طاقت کا ہونا یہ اصل میں کسی بھی معاشرے کی ترقی کا باعث بنتا ہے. اس کے بغیر نتیجہ جو ہے وہ فساد پر اور انارکی پر اور طبقات پر مرتکز ہوتا ہے. تو دوستو یہ جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے ایک بنیادی بات، یونائٹڈ پاکستان اسی سوچ کو لے کر، اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی ویژن کے ساتھ جو ہے وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ منظم کر رہی ہے. یعنی نوجوانوں کو ایک واضح دو ٹوک نظریے سے متعارف کروا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، یونائٹڈ پاکستان پارٹی کا نظریہ بڑا کلیئر یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پہلی سطح پہ پاکستان کے اندر ایک سامراج کے خلاف اور سرمایدارانہ طبقہ نظام کے خلاف ہم ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جگہ پر میرے دوستو ایک عدل کا پروگرام جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. ویسے تو انسان جب بھی کوئی ظلم دیکھتا ہے، زیادتی دیکھتا ہے، تو اس کے خلاف اس کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ رد عمل کسی نظریے کے سے کلچر نہ کر لیا جائے، اس کو کسی نظریے کے تحت نہ لایا جائے، تو یقیناً وہ بھی انسان جو ہے وہ ایک انارکسٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ انسانوں کے اندر بھوک پیدا کر رہا ہے، مسائل پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بے روزگاری پیدا کر رہا ہے، طبقات پیدا کر چکا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ محنت کرنے والے ہیں ان کو حقوق ادا نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں طبقات ہیں، ہمارے ہاں تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہے. ہمارے ہاں غلامی ہے، فرسودگی ہے، فرقہ واریت ہے، بہت سارے مسائل ہیں. اور اس کے پیچھے کار فرما یہاں کے چلانے والے جو نظام کو چلانے والے طبقات ہیں، وہ سسٹم ہے. تو اگر اس کے خلاف ہمارے اندر یہ رد عمل پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر ہم کسی بغیر نظریے کے اس کے خلاف لڑائی کرنا شروع کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے، تو ہم انارکسٹ تو بن سکتے ہیں، لیکن ہم ایک نیا نظام نہیں دے سکتے. کسی بھی چیز کو خراب کرنا، توڑ دینا، ختم کرنا یہ کوئی کام نہیں ہے. مقصد تو یہ کہ آپ ریپلیس کیا دیتے ہیں، آپ متبادل کیا دیتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نظریہ ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم دین اسلام کے عدل کے پروگرام کو غالب کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں، یہاں پر طبقات کو ختم کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں، یہاں پر ہم سامراجیت کی بالادستی کو توڑنے کا ہم نظریہ رکھتے ہیں. ہم یہاں پر جو ہے وہ مذہبی تنگ نظری، فرقہ واریت اور اس کا جو گٹھ جوڑ ہے یہاں کے نظام کے ساتھ، اس کو ہم توڑنا جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ہم اس واضح مقصد کے لیے ہم جو ہے وہ اجتماع قائم کر رہے ہیں، اس پر اجتماع کی تربیت کر رہے ہیں کہ اگر یہ نظریات، یہ جو سوچیں ہیں، یہ جو زیادتیاں ہیں، یہ جو ظلم ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر ریپلیس کس چیز سے کریں. تو اس کی طرف، اس ریپلیسمنٹ کے لیے ہم بنیادی طور پر نوجوانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو ایک تربیت کے نظام سے گزارا جاتا ہے. تو یہ یونائٹڈ پاکستان پارٹی کوئی انارکسٹ پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی صرف کوئی نعروں کی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف کوئی دکھاوے کی پارٹی نہیں ہے. یہ پارٹی بنیادی طور پر نوجوانوں کو تربیت سے گزار کر اس نظام کو بدلنے والی پارٹی ہے. یہ نظام کو، ہمارے ملک کو ایک نیا نظام دے کر ایک عدل کے پروگرام پر جو ٹرین افراد ہوں گے ان سے ریپلیس کرنے کے لیے یہ پارٹی کا قیام ہے. تو میرے دوستو یہ پہلی چیز ہے ہماری پارٹی کے مقاصد میں. اسی طرح سے اگر میں اس کا تاریخ میں تھوڑا سا تجزیہ کروں، یقیناً یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی یہ آپ کو خیال آج صبح ہی آ گیا یا ایک ہفتہ پہلے آ گیا. تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے. اس کی یونائٹڈ پاکستان پارٹی کی ایک لمبی تاریخ اور وہ تاریخ بڑی زخم خوردہ بھی ہے اور اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی ہیں. اور صرف میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی تاریخ اس قسم کی ہے کہ اس کی لیڈرشپ کو اپنے بھائیوں سے، اپنے انتہائی قریبی لوگوں سے جو ہے وہ ناراضگیاں اور بہت مسائل اٹھانے پڑے ہیں. یہ آج اجتماع جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے
کار فرما بہت بڑی ایک تاریخ ہے. تو اس کی جو جڑیں ہیں میرے دوستو وہ تاریخ میں بہت گہری ہیں. اور میں اگر بات شروع کروں تو زیادہ لمبی اگر اس کو میں کنسائز کر کے پریسائز بھی کر لوں تو مختصر بھی کروں یقیناً کیونکہ اور بھی دوستوں نے بات چیت کرنی ہے, وقت بھی محدود ہے. تو میرے دوستوں میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس دور کے امام ہیں, اس دور کی لیڈرشپ ہے. انہوں نے ایک فلسفہ اور ایک فکر دیا ہے. ٹھیک ہے, امام شاہ ولی اللہ ہی کیوں؟ ویسے تو یہ شخصیت بھی سوال ہو سکتا ہے کہ صرف ہم ان کا کیوں نام لیتے ہیں. تو ویسے تو اس کو ایک حدیث کے جو علم ہے اس سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے, لیکن میں اس کو لاجیکلی اگر ثابت کرنا چاہوں تو قرآن پاک میں اس کی دلیل ہمیں مل سکتی ہے, یعنی کہ وہ عقل کو چیز اپیل کرتی ہے کہ ہم کیوں امام شاہ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں. تو میرے دوستو اس میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہو فی الشان, ہر نیا دن ہر نیا لہجہ اللہ تعالیٰ ایک نئی شان سے ظہور پذیر ہوتا ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقیناً اللہ کی شان کو دیکھنا کہ اس میں بدلاؤ کیا آ رہا ہے, وہ ہر لہجہ کیسے بدل رہا ہے, یہ کیسے دیکھا جائے گا. تو میرے دوستو یہ نظر آتا ہے جب ہم معاشرے میں جو تبدیلیوں کے نئے تقاضے اٹھتے ہیں, جب دور بدل رہا ہوتا ہے. جیسے انسانیت پہلے لوگ اپنی معاشی ضروریات صرف کھیت سے پوری کرتے تھے, لیکن اس کے بعد ذرائع پیداوار بدلے, فیکٹریز لگنا شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے, اور صنعت کا دور آیا, مشین کی ایجاد ہوئی. تو یہ بدلاؤ ہے, میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو دی. اسی طرح سے علوم کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پہلے علم محدود ہوتے تھے, یعنی ایک فرد تھا وہ کیمیا کا کیمسٹری کا بھی ماہر تھا, وہ فزکس کا بھی ماہر تھا, وہ جغرافیہ کا بھی ماہر تھا. لیکن جو علوم میں ترقی, ایڈوانسمنٹ, اسپیشلائزیشن ہوتی گئی تو یعنی کہ علوم کے اندر ترقی ہوئی تو اسپیشلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے. تو اس اعتبار سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چونکہ جب معاشرہ بدلتا ہے, نئے تقاضے اٹھتے ہیں, تو پھر اس میں نئی سوچ, نئے تقاضوں کو تسکین دینے کے لیے, ان تقاضوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نئی فلسفے اور نئی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لازم بات ہے کہ نیا تقاضا ہے. اب پرانے طریقوں سے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تقاضے نئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ علوم کے تقاضے علمی حوالے سے ہیں, وہ مادی حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسانوں کے جب ان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کی تبدیلی ہے جو کہ معاشرے میں نظر آتی ہے. ان تقاضوں کو پیش نظر جب ایک نئی سوچ کا دینا, نئی فکر کا دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا. تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میرے دوستو یہ نہایت ہی اہم بات ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آج کی انسانیت کے جو تقاضے, آج انسانیت جن تقاضوں سے کا اظہار کر رہی ہے, اور اس وقت جتنے بھی بین الاقوامی اجتماع ہیں, وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, وہ کوئی بھی آپ کہہ لیں ایون SCO ہو, برکس ہو, ٹھیک ہے, جو سامراج مخالف میں ان کی اجتماعات کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستو آج وہ پروگرام نہیں دے پا رہے کہ جو کہ انسانیت کے تقاضوں کو پورا کر سکے. آج انسانیت بھوک میں ہے, آج انسانیت پر جنگ مسلط ہے, بدامنی کا شکار ہے. آج انسانیت وحدت کی کلید ڈھونڈ رہی ہے کہ کیسے یونائٹ ہو گئے. انسان تو ایک ہے, ان کے اخلاق بنیادی ایک ہے. ہر شخص جو ہے وہ, ہر انسان جو ہے وہ پاکیزگی چاہتا ہے, وہ عدالت چاہتا ہے, وہ اخبار کمٹمنٹ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایک مرکز کے ساتھ جڑا رہا ہوں. یہ اس کی خواہش ہے, یہ اس کا تقاضا ہے, یہ اس کا بنیادی خلق ہے. اور اسی طرح سے میرے دوستو وہ فیاضی, یعنی کہ وہ ایک ایسا نظام چاہتا ہے کہ جس میں دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہ رہ جائے, بلکہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن ہو. وہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ معاشرے کے تمام لوگوں تک پہنچے, بلا امتیاز پہنچے, بلا امتیاز جنس پہنچے, بلا امتیاز مذہب پہنچے, بلا امتیاز علاقہ پہنچے. تو تمام امتیازات سے پاک ہو کر یہ وہ بنیادی اخلاق ہیں, بنیادی خلق ہیں جن کے اوپر
جن کی تسکین کا نظام اس وقت کسی بھی بین الاقوامی اجتماع کے پاس نہیں ہے. وہ سامراج مخالف ہیں میرے دوستو، وہ امریکہ سرمایہ دار ملکوں کے مخالف اجتماعات ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آج ان انسانیت کے ان بنیادی اخلاق کی تسکین، آج انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہیں. ان میں نقص موجود ہے، وہ ناقص ہیں. ہم یقیناً ان کو قابل تحسین سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فطرت کی آواز کو سنا ہے، تقاضوں کو ایک حد تک سنا ہے، ان جذبات کو، ان تقاضوں کو محسوس کیا ہے. لیکن میرے دوستو، آج بھی انسانیت ظلم اور جبر کے اندر موجود نہیں ہے. دیکھیے، یہ زبانیں زد عام ہے کہ ہر انسان کو روٹی ملنی چاہیے. مجھے بتائیے کہ کون سا انسان ہے پوری دنیا میں، کوئی اتنی سادی سی بات ہے، ہر انسان کو روٹی ملنی چاہیے، اس کا پیٹ بھرنا چاہیے. مجھے بتائیے اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن بین الاقوامی اجتماعات آج قاصر ہے اس چیز کو پورا. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرو. چیخ پڑی ہے انسانیت پوری کی پوری. لیکن بتائیے اسرائیل کا ہاتھ کون روک رہا ہے؟ امریکہ پیچھے ہے، روک کے دکھائیں. یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامراج مخالف طاقتیں جو ہے وہ ان کا تدارک کر رہی ہوں گی، لیکن مسئلہ تو موجود ہے نا جی. لڑائی تو جاری ہے نا، وار از آن، لڑائی جاری ہے، ابھی بھی جنگ جاری ہے. اس کا مطلب ہے کیا وجہ ہے؟ وہ جنگ بدستور کئی دہائیوں سے جاری ہے. تو میرے دوستو، اس میں کمی کہاں پر ہے؟ کمی یہ ہے کہ آج ہم امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، اس پر ایک عملی طاقت نہیں قائم کی، اس پر کوئی ملک کی تشکیل نہیں ہوئی. یہ میرا دعویٰ ہے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب آپ ہماری ٹیم کے ساتھ، ہماری جو دوست ہیں ان کے ساتھ جب یہ 1-to-1 ڈسکشن میں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی آپ دوستوں کو. لیکن فی الحال میرے اس دعوے پر اب اکتفا کریں، کیونکہ وقت کا مجھے نوٹس بھی مل رہا ہے کہ آج امام شاہ اللہ محدث دہلوی کی تعلیمات، ان کے فلسفہ فکر پر اجتماعی سیاسی طاقت موجود نہیں ہے، کل انسانیت میں موجود نہیں ہے. جس دن وہ ہوگی، یقیناً انسانیت جو ہے وہ اپنے معراج کو پہنچے گی، اور جو اس کا مقصد تخلیق ہے اس تک ہو جائے گی. تو دوستوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں شاہ اللہ سے شروع کی میں نے بات، تو انہی کی جماعت ہی ہے، ان کے میں عملی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. انہی کی جماعت ہے، امام شاہ اللہ کی جماعت ہی ہے کہ جنہوں نے انگریز کے یہاں پر پہلے انقلاب کے نعرے کو بلند کیا، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ اور یہ اس وقت کا جو ہمارا نظام تھا وہ بظاہر تو اس میں قانون اسلامی تھا، بادشاہ بھی مسلمان تھا، لیکن اس کے باوجود طبقات پیدا ہو گئے تھے. عوام محنت کر رہی تھی، عوام کے تقاضے کچھ اور تھے. عوام اجتماعیت کی طرف جاتی تھی، وہ سیاست میں اجتماعیت کی طرف جانا چاہتی تھی، وہ فرد کی حکمرانی سے ہٹ چکی تھی. وہ معیشت میں عدل چاہتی تھی، لیکن اس وقت کے جو بادشاہ تھے اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس سے بے بہرا تھی. تو امام شاہ ولی اللہ نے انقلاب کا پروگرام دیا. آپ نے کہا اس نظاموں کو توڑ دو، انسانیت کے یہ مسائل حل کرنے سے قاصر ہو چکی. یہ انسانیت کو اب یہاں پر جو ہے وہ فرد کی حکمرانی جو ہے یہ فیشسٹ بن جائے گی، یہ ایک ڈکٹیٹر کی صورت حال بن چکی ہے، جبکہ معاشرہ جو آگے بڑھ چکا ہے. آج اجتماعی سیاست کی ضرورت ہے، آج پارٹی سازی کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور میرے دوستو، یہ جمہوریت کا نظریہ امام شاہ ولی اللہ نے فرینچ ریولوشن سے کئی 50 سال پہلے دیا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ویسٹرن فلاسفر سے. ہم یقیناً قائل ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی ترقی کے لیے پروگرام دیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نقص موجود ہے، اس میں نقائص موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو امام شاہ اللہ نے اور ان کی جماعت کا پروگرام ہے وہ جامع ہے، وہ عالمگیر ہے. تو اسی طرح سے اس جماعت نے انقلاب کا پروگرام بلند کیا، اور پھر چونکہ نقص موجود تھا، معاشرے کے اندر تقسیم آ گئی تھی، معاشرہ کمزور ہو گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں انگریز جو یہاں پر ٹریڈ کے بہانے آیا تھا، لیکن اس نے یہاں پر شب خون مارا اور ہم پر جو غلامی مسلط کر دی. لیکن کوئی مسئلہ نہیں، مطلب کہ ایک منزل رکھی ہے تو منزل بدل چلنا شرط ہے، منزل بدل دیں گے. اور یہی ہوا. ولی اللہ جماعت نے ہمت باندھی اور آزادی کی جدوجہد اپنی جو ہے وہ شروع کر دی، اور آخر کار آزادی حاصل کر کے چھوڑی. سندھی نے کہا تھا کہ جو مرضی کر لیں انگریز جائے گا یہاں سے، لکھ لیں آپ.
بڑی سخت بات کی ہے سندھی اور اتنے اعتماد سے بات کی ہے کیونکہ وہ اس کے پیچھے وہ ولی اللہ نظریہ تھا. کیونکہ حضرت سندھی نے جڑیں کھوکھلی کی تھی انگریز کی یہاں پر، اس کے یہاں پر تسلط کو ناجائز ثابت کر دیا تھا کہ وہ یہاں پر ٹھہر نہیں سکتا تھا. سندھی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے یہ اتنے اعتماد سے یہ بات کر دی تھی کہ انگریز یہاں پر نہیں رکے گا. ہاں جاتے جاتے اس سے کچھ چیزیں سیکھ لو، اس کا نظام سیکھ لو، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک ہائر سویلائزیشن پر تھا، غلامی مسلط کر دی تھی ہم پر. تو ہائر سویلائزیشن یقیناً اس نے پوری دنیا پہ جو اس کا ایک نظام تھا اس کو سیکھنا چاہیے. تو اس کے بعد میرے دوستو یہاں پر اب میں جو ماضی قریب کے اندر یہاں پر امام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے اوپر، ان کے فلسفہ فکر پر ولی اللہ جماعت نے پاکستان کے اندر بھی کردار ادا کیا. جب انگریز یہاں سے چلے گیا تو وہ جاتے جاتے یہاں پر اپنے ہی ذہنیت رکھنے والے اسی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم پر مسلط کر گیا. اس کے خلاف پاکستان کے اندر جو ہے وہ مولانا سید احمد رائے پوری اور شاہ عبدالعزیز رائے پوری انہوں نے محنت شروع کی اور یہاں پر جو ہے وہ ولی اللہ جماعت سے ولی اللہ جو اس کا نظریہ ہے، سوچ، اس سے نوجوانوں کو ہمکنار کر دیا. لیکن سامراج نے پھر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جو کہ صحیح ہمارا تریاق ہے، ہمارے ظلم کا تریاق یہی وہ جماعت ہے، اس کو تقسیم کرو. اور یہی ہوا. بظاہر ان کے ہاں کامیابی ہوئی، لیکن آج یہ اجتماع ان کی ناکامی کا ثبوت ہے. اس وقتی کامیابی میں انہوں نے یہ حاصل کیا کہ بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس رو میں بہ گئے کہ جب ایک امام شاہ ولی اللہ کی سوچ کے اوپر، ان کے نظریے کی آڑ میں بیان امام شاہ ولی اللہ کی شخصیت کو رکھا. انہوں نے ولی اللہ جماعت کا نام لیا. لیکن دوستو نام ساری چیزیں نہیں ہوتی، اصل میں تو نظریہ ہوتا ہے کہ سیاسی نظریہ کیا ہے، معاشی نظریہ کیا ہے. انہوں نے سیاست میں فرقہ واریت اور تنگ نظری پیش کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا جمہوریت کا نظریہ. انہوں نے معیشت میں سرمایہ داریت پیش کر دی جبکہ ہم سوشلسٹ ہیں. ہم دین اسلام کا جو عدل کا پروگرام ہے، جس کو آج کی پولیٹیکل لینگویج میں آپ سوشلزم کہتے ہیں، کہ جس میں طبقات نہیں ہوتے، محنت بالادست ہوتی، احتکار اور اقتناص کی ممانعت ہوتی ہے، تمام لوگوں کو بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل جو ہے وہ حقوق ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسانیت کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ. تو میرے دوستو ہمارا نظریہ تو عدل کا معیشت کا پروگرام تھا، لیکن انہوں نے نام ولی اللہ جماعت کا لیا. دیکھیے آپ یہ کتنی بڑی سازش ہے کہ نام امام شاہ ولی اللہ کا، نام ولی اللہ جماعت کے افراد کا، لیکن اس کے باوجود معیشت میں سرمایہ داریت پیش کی، سیاست میں فرقہ واریت پیش کی. تو اصل چیزیں نظریہ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اصل چیز نظریہ ہے میرے دوستوں، اصل چیز تعلیم ہے. اس پر گرپ حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اس پر تربیت حاصل کرنا میرے دوستوں، وہ ہے اہم، تاکہ آپ کبھی بھی کسی سے بہلائے نہ جا سکیں، کوئی آپ کو ڈاج نہ کر سکے، کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ بھٹکا نہ سکے جب آپ کا نظریہ کلیئر ہو. تو نظریے پر محنت، اس کی وجہ سے دوستوں نے اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی اس نے اس کا نوٹس لیا اور ان کی تردید کی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نظریات سے انحراف کر چکے اور لہٰذا آپ پر جماعت کا، ولی اللہ جماعت کا اطلاق نہیں ہوتا. ولی اللہ جماعت نظریے کی بنیاد پر ہے اور نظریہ جو ہے وہ واضح طور پر اجتہاد سرمایہ داریت کا ہے، وہ واضح طور پر ایک بلا امتیاز مذہب تشکیل کا ہے. تو اسی طرح سے دوستوں یہ ایک اتار چڑھاؤ انقلابی پارٹی کا حصہ ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی ایک چھلنی اور اس قسم کی ریفائنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. فی الحال نظریہ اور پارٹی کا جو اس کے اوپر نظریے پر جو ٹرینڈ لیڈرشپ ہے وہ الحمدللہ موجود ہے. اور میں آخری بات ہی کروں گا کہ دیکھیے کوئی بھی قوم اگر اس سے اس کا معاشی نظام چلے جائے تو یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے اور ایک باعث تشویش ہے. اور اگر اس کی سیاست بھی چلی جائے یعنی کہ اس کی اتھارٹی بھی چلے جائے تو یقیناً یہ بھی قابل تشویش ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کے باوجود میرے دوستوں
پھر بھی دوبارہ سے نیا نظام قائم کرنے کی گنجائش رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ فکر محفوظ ہوتا ہے. اگر فکر سوچ محفوظ ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک دور میں ہمارا پوری دنیا پر ہمارا جہاز جو ہے وہ چلتا تھا، پورے سمندروں پر وہ چلتا تھا، حکمرانی تھی اس کی، دین اسلام کے پروگرام کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن وہ جہاز اب ڈوب گیا، ٹھیک ہے، وہ چلے گیا، ٹھیک ہے، گہرائیوں میں چلے گیا، برباد ہو گیا. لیکن اس کو بنانے کی جو مہارت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے دوستوں، وہ آپ کے پاس موجود ہے. وہ ولی اللہ جماعت کا وہ نظریہ موجود ہے کہ آپ وہ دوبارہ وہ جہاز بنا سکتے ہیں، آپ وہ دوبارہ نظام تشکیل دے سکتے ہیں. میرے دوست، بہت بہت شکریہ.